آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی خاص پیشکش میں ہم بات کریں گے شب برات کے بارے میں۔ شب برات کیا ہے؟ اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کمزور ہے، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہو اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا مطلب ہے جمع کرنا اور الگ کرنا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو مٹانے والا اور رمضان پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ شعبان مہینے کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا۔ چونکہ یہ رات اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے فضل سے جہنم کے عذاب سے آزاد ہونے کی رات ہے، اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اسے برکت والی رات، دوزخ سے نجات پانے والی رات اور رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اگلے سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات سال بھر کی مقرر روزی اتار دی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس رات اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والے، اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والے کو نہیں بخشتا۔ اس رات توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، روزی میں برکت کی دعا کرنے والوں کی روزی میں برکت عطا کی جاتی ہے، بیماروں کے لیے دعا مانگنے پر بیماروں کو بیماری سے شفا دی جاتی ہے۔ اس رات قبرستان جانا، فاتحہ پڑھنا، اصالہ ثواب کرنا اور دعائے مغفرت کرنا سنت ہے۔ شب برات پر کیا ضروری کام کرنا چاہیے؟ شب برات کی رات بہت مبارک رات مانی جاتی ہے۔ اس رات کو عبادت کی رات کہا جاتا ہے، اس لیے اس رات میں کچھ ضروری کاموں کو ضرور کرنا چاہیے، جو اس طرح ہے۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصالہ ثواب اور دعائے مغفرت کی جائے۔ یہ رات نفل نماز پڑھنے، تلاوت کرنے اور درود و دعا پڑھنے کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں بتائی جائے، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہمیں دوزخ کی آگ سے بری ہونے کا حقدار بنا دے۔ رات عبادت میں گزارنے کے بعد دن میں روزہ رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اس رات میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، لیکن کافر، دشمنی رکھنے والے، رشتے توڑنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والوں پر رحم نہیں فرماتے۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات کا فیض حاصل کرنے کے لیے چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ اگر والدین ناراض ہیں انہیں خوش کیا جائے، کیونکہ جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ کسی دینی بھائی سے من موٹاؤ ہو گیا ہو یا سلام کلام بند ہو گیا ہو تو میل ملاپ کر کے، غلط فہمی دور کر کے اس کا بحال کیا جائے۔ پھر اپنے رب سے رحم اور کرم اور مغفرت کی دعا مانگی جائے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس کے فیض سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ رات توبہ استغفار کی رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت سمجھیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کرے اور توبہ پر قائم رہنے کی نیت بھی رکھے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔